آپ اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا. باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی, معراج, جس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا. اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی, کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا. تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے, آج تیری بڑی بات ہے, تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی, قرآن پاک سے محبت, قرآن سے پیار. میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو, یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا, اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں. تو سورہ ملک ناز کرے گی, عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے, یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے, تو وہ میرے پاس سے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے تو میں اپنے کام میں مست تھا, میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے, تو ایک لطف بن گیا. کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں, جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا, سامنے سرکار کا گنبد تھا, پیچھے ہم. میں کہا 2-3 بار آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف, میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی, پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہنے لگے میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے, ایک بار پھر آکھیا جی. 2-4 دفعہ کہا تو میں نے کہا اب قائم رہنا اس پہ, یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے, یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یہ بڑا معیار ہے, اس کو معیار بنائے, اس کو سٹیٹس بنائے زندگی, اس میں تھوڑا درجہ بلند کرے. میرے بھائی قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ, اس کو ذرا بنائیں, اس کو ذرا سجائیں. حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا, عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا, میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی, تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی, رب رب نہ کریں, احرام باندھا ہوا ہے بعد میں بات کریں گے. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا, جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا. کہاں مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے, وہاں تو اجر ملے گا نماز کا. تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا, نماز ملے گی نا وہاں. کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے. میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا. جنت میں نماز کی تلاش. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا, قبر میرے قابو نہیں آتا تھا, میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا. فرمانے لگے ایک دن وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا, آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے. کہتا میں خوش ہو گیا, لیکن اس نے کمال کر دی, جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا, تو یہ نا پیسے رکھ لیں, کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر دیں. امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا. کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں کہ آپ میرے علاقے کے, تو میں چپ کر گیا. ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا. فرض بھی اکٹھے پڑھے, سنتیں بھی اکٹھی پڑھی, نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا. میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی, اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی تھی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں, مکے پہ گئی شور, بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا, اتنے مر گیا ہی کوئی ہور. آپ فرماتے ہیں میں نے غسل دیا, کفن دیا,
دفن کر دیا. کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا, اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا, تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بات تھی, اللہ نے موقع دیا, میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی. اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی. لوگ پریشان ہو گئے, کہنے لگے آپ عالم, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب, یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری, یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا, رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سمجھ آ گئی نا آپ کو. فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا. میں ٹھیک ہو گیا, آپ کی دعا قبول ہو گئی. بھائی قرآن پاک سے دلچسپی, شوق پیدا کریں, ذوق. یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو, اس میں ہی بڑا ذائقہ ہے, اس میں ہی بڑا لطف ہے. کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے. ایک تیسری بات, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند نہ کرے. اللہ خیر کرے. یہ بخاری مسلم کی حدیث. عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند, وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے, تم میں سے وہ. لیکن اگر روز خواب آئیں کہ سویرے میں اٹھوں تو صدر میں ہی ہوں, تو پھر تو بندہ بہترین نہیں. یہ جو کرسی ہے نا, کرسی یہ چاؤ ہے, اس چاؤ سے نکلیں. یہ تو ذمہ داری ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہا گیا نا, دو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو, سمجھ لو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو پنچایتی بننے کا, چودھری بننے کا, جج بننے کا. نکلیں, یہ خواہشات ختم کریں, یہ اس سے ذرا باہر آئیں. فیصلہ کرانا اور مجھے عہدہ مل جائے اور میں نکل جاؤں, سازشیں کرنا, جدوجہد کرنا, سیاست کرنا, مکاری کرنا. فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ لوگ عہدہ دیں, مبتلا کیا جائے پر وہ نفرت کرے, وہ پرہیز کرے. حضرت عمر فاروق نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ذبح کرنے کے لیے, مجھے ذبح کرنا تھا, اور کوئی نہیں ملا, میں پورے صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لوں, قیامت میں حساب دیتا پھروں. اور نہیں کو ملا آپ کو. یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے رسول پاک سے دین لیا ہے, دین کو جانتے تھے. تو معیار دیکھیں کیا ہے بات کا. کہنے لگے عمر اور نہیں کو ملا ذبح کرنے کو. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ابو ہریرہ یوں نہ کر یار, حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے بھی تو حکومت قبول کی. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے وہ نبی تھے, معصوم تھے, میں اس مقام پہ نہیں ہوں. اس کی ذمہ داری لگائیں جو یہ کام کر سکتا ہے. ہاں بعض اوقات بعض بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ ظالم ہیں, ظالم بیٹھ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے, تو وہ آئے, لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دے, تو فرمانے لگے جن انگاروں پہ میں بیٹھا رہوں جاتی دفعہ بیٹے کو بٹھا جاؤں تاکہ ساری قوم کا بوجھ اٹھائے. یہاں آپ آفر کریں تو صحیح, کسی کو آفر کریں تو صحیح, ہے کوئی انکار کرنے والا؟ سوال ہی نہیں پیدا. یہ ذمہ داری ہے, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. خیر ہمارے ملک میں تو اتنا مسئلہ نہیں حکمران بننا, ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کو بھی معاذ اللہ ثواب قرار دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بڑا لیڈر بننے کے لیے, یہ ضروری ہے, اس کے بغیر بڑا لیڈر کیا تماشا ہے. یعنی اس معیار کے لوگ بھی اتنی بڑی ظالمانہ بات بھی کتنی آسانی سے کر کے گزر جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو آپ بڑے بنیں گے نا, ویسے یعنی حد ہو گئی ہے کوئی بات کی, اور قوم ہے کہ اس پہ مزے لے رہی ہے. یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا. محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں. جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک, کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا. اللہ نے
بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا. وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی. کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو. کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا. اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے. آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ. اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا اسے اٹھا کے دکھا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن جب کوئی بیوقوف جیسی دلیل دینا تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے. پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا. اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا. تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے. اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی. تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال. چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا. تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو. یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے. تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا. لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نہ رہ گیا. یہ اللہ کے بندے ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا. وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے. تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی. وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ. تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ. وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو. تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے. ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود. وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں. آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا. تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک. پکی دلیلیں یہ آئے سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے. وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری
उतर जाए, आप उसे समझा पाएं। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए। 15-20 लोग थे। एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए सूरत इमाम के पीछे, एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए, एक उधर से बोलता। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे, तुम सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये गुफ्तगू का तरीका है? इस तरह बात करते हैं किसी के सामने? मैं अकेला हूं और तुम 15 लोग हो, कोई उधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, तरीका करो कोई बात का। वो चुप कर गए, कहने लगे वैसे ठीक तो है, हम तो गैर मुअज्जिब हो गए। तो इमाम साहब कहने लगे, एक बंदे को मुंतखब करो, वो मेरे सामने आए। उन्होंने एक बंदा मुंतखब कर लिया। वो कहने लगा, जनाब ये हमारा नुमाइंदा है, ये अगर जीत गया तो हम सारे जीत गए, ये अगर हार गया तो हम सारे। तो इमाम साहब कहने लगे, क्यों मुंतखब किया? कहने लगे, जी सारे बोलेंगे तो समझ ही ना आएगी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो इमाम साहब कहने लगे, मेरा भी मसला यही है, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे है और दूसरा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो इमाम आगे लगा लिया ना, उस पर एतबार करो, उस पर एतबार करो। तो दलील वो देंगे जो दलील सामने वाले के जहन में उतर जाए। चले जी थोड़ा आगे चलते हैं। अल्लाह करीम ने ना आगे एक और मिसाल बयान की। ये जो बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्याल आता है ना, कब्रों में जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, तो कैसे उठेंगे? तो इसी पारे की आयत नंबर 259 में अल्लाह ताला ने हमारा वो मसला भी हल किया और 2 वाक़यात तफसील के साथ तीसरे पारे में बयान फरमाए। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जो एक ऐसी बस्ती पर से गुजरा, वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, जो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी, यानी बस्ती तबाह हो गई। वो आदमी वहां से गुजरा, वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। बहुत सारे मुफस्सिरीन के नज़दीक बाद ने ये लिखा है कि चूंकि यहाँ अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं किया तो हम भी किसी को मखसूस नहीं करते, लेकिन कसीर की तादाद यह है कि हजरत उज़ैर थे, आप गुजरे एक बस्ती में तो आपने देखा कि वो बस्ती तबाह हाल हो गई है और ज़मीन पलट दी गई है, छतों के ऊपर लोग मरे हुए पड़े हैं। तो आपके दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह तो इन्हें कैसे जिंदा करेगा बाद मौतिहा, मरने के बाद। ख्याल आया, अल्लाह करीम ने ना उन्हीं पे मौत तारी कर दी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पे। उनके पास थोड़ा सा खाना था, एक गधा था, दरख्त के नीचे लेट गए, गधे को बांध के अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी की और वो 100 साल तक सोते ही रहे। वो बेआबाद बस्ती आबाद हो गई, वहाँ शहर आबाद हो गया, दुनिया आबाद हो गई, ज़माना आबाद हो गया। आप जब सोए तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। 100 साल के बाद उठे, सुम्मा आसा, जब उठे काला कम लबिस्ता, अल्लाह ने फरमाया कितनी देर सोए? काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, कहने लगे या एक दिन सोया हूँ या दिन का थोड़ा सा हिस्सा। तो रब करीम ने फरमाया नहीं, आप तो 100 साल तक सोए रहे। फरमाया वो देखो जरा गधे की तरफ, वो गधा जो था ना उनका वो गल सड़ गया, हड्डियां बिखर गई, और वो जो खाना था ना, फल थे, शरबत था, सालन था, उसका हाल ये है कि लम यतसन्ना, वो बासी भी नहीं हुआ। ये है मेरे रब की कुदरत। जिसने पहले गल सड़ जाना था वो बासी भी नहीं हुआ, और वो गधा उसकी हड्डियां भी बिखर गई। तो रब करीम ने फरमाया समझ आई है मैं मुर्दे कैसे जिंदा करूंगा? अर्ज की अल्लाह ऐसी समझ आई है जो कभी भूलेगी भी नहीं। 100 साल तक सोए रहे। ये बड़ा लतीफ वाक़या है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठ के ना तो अपने घर गए तो कोई पहचानता ही नहीं था। एक बूढ़ी अम्मा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, उसको जाके सलाम ली तो आप फरमाने लगे उस अम्मा से, ये उज़ैर का घर है? तो अम्मा फरमाने लगी हाँ है तो उज़ैर का, लेकिन वो तो 100 साल पहले गायब हो गए, दोबारा आए ही नहीं। आप फरमाने लगे अम्मा मैं हूँ उज़ैर। तो अम्मा कहने लगी कि उज़ैर की तो हर दुआ कबूल होती थी, अगर आप उज़ैर हैं ना तो दुआ करें, मेरी टांगें जवाब दे गई हैं, आंखों से नजर नहीं आता, आप दुआ करें, अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। तो हजरत उज़ैर ने दुआ की तो रब ने उन्हें शिफा दे दी। हजरत उज़ैर की उम्र उस वक्त भी 40 साल थी।
حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے۔ علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا ہے، تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ اٹھو، بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں؟ عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ اس نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا اور کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ۔ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا میں تو پشاور تھا، تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔ قوم کو یقین آ جائے نا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے۔ اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے۔
تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے، لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں۔ رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس بارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا دو چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے۔ ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ دو کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی۔ اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے۔ 10 من، 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے۔ ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ۔ تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک
اللہ ہے, ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے. مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا, حساب تو منشی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں, اس لیے اللہ فرماتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی, جتنا کچھ ہمارے پاس ہے, وہ کوئی بھی صلاحیت ہو, کوئی بھی قوت ہو, تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو. پھر میرے عزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ بڑی شاندار دعا ہے, ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے, دیکھا جائے, پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا, اللہ ہم سے درگزر فرما. اور آخری لفظ یہ ہے کہ واغفر لنا, اللہ ہمیں بخش دے, وارحمنا, اور اللہ ہم پہ رحم فرما, اس لیے کہ انت مولانا, تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما. تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں. کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں, جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا, کھوٹ ہے, وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں. کچھ آیات بالکل واضح ہیں, کچھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو 2 لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں, واضح آیات کی طرف نہیں جاتے. ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی, بلکہ کچھ ایسی آیات, کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہے, کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا. نمازیں 5 فرض ہیں, وہ پہلے پڑھو نا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے, وہ کرو. حق سچ بولو, حلال روزی کھاؤ, جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو. تو یہ کام کرو نا, پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے, پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے. تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں. وہ باریکیوں میں جانا, پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا, ان سے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.